ابا کے انتقال کے بعد امی نے گھر کا اوپر والا پورشن ایک لڑکے کو کرائے پر دے دیا، مگر محلے والے کہتے کہ امی کا اس لڑکے سے چکر ہے۔ میری شادی ہوئی تو شوہر نے کہا تمہاری ماں بد کردار ہے، تم اس سے ملنے نہیں جاؤ گے ورنہ میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ 3 سال بعد امی کی یاد آئی تو شوہر سے چوری چھپے امی سے ملنے چلی گئی، مگر امی کا رنگ اڑ گیا۔ وہ اپنے کپڑے ٹھیک کرنے لگی، پاس بیٹھے آدمی کو دیکھ کر تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ تو میرا نام عائزہ منیر تھا اور میری زندگی کی کہانی بھی شاید ان لوگوں سے مختلف تھی جن کے بچپن میں ماں باپ دونوں کا سایہ موجود ہوتا ہے، کیونکہ میں نے اپنی آنکھ کھولنے کے بعد کبھی اپنے بابا کو نہیں دیکھا تھا۔ میری دنیا صرف میری ماں تک محدود تھی اور انہوں نے ہی مجھے پالا تھا۔ انہوں نے میرے لیے ماں کا بھی کردار ادا کیا اور باپ کا بھی۔ میں نے بچپن سے اپنی ماں کو ہی اپنی پوری دنیا سمجھا تھا، کیونکہ میرے لیے ان کے علاوہ کوئی اور نہیں تھا۔ جب بھی میں اپنی ماں سے اپنے بابا کے بارے میں پوچھتی تھی تو وہ بس اتنا کہتی تھی کہ وہ مجھے چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ میں بہت تھی، لیکن جیسے جیسے بڑی ہوتی گئی میرے دل میں یہ خواہش بڑھتی گئی کہ آخر میرے بابا کون تھے، کہاں گئے تھے اور انہوں نے ہمیں چھوڑنے کا فیصلہ کیوں کیا تھا۔ مگر میری ماں کبھی اس موضوع پر زیادہ بات نہیں کرتی تھیں۔ ان کے چہرے پر ایک عجیب سی خاموشی آ جاتی تھی، جیسے وہ ماضی کی کوئی تکلیف دہ یاد دوبارہ نہیں دہرانا چاہتی۔ میرے نام کے ساتھ منیر لکھا جاتا تھا اور یہی واحد نشانی تھی جس سے یہ ثابت ہوتا تھا کہ میرے والد صاحب کا نام منیر تھا، لیکن صرف ایک نام کی بنیاد پر کسی انسان کو تلاش کرنا آسان نہیں تھا، کیونکہ منیر ایک بہت عام نام تھا۔ میرے پاس نہ کوئی تصویر تھی، نہ کوئی پتہ، نہ کوئی ایسی یاد جو مجھے ان تک پہنچا سکتی۔ کبھی کبھی دل چاہتا تھا کہ میں اپنے بابا کو ایک بار دیکھوں، ان سے پوچھوں کہ انہوں نے ہمیں کیوں چھوڑا، لیکن پھر اپنی ماں کو دیکھ کر خاموش ہو جاتی تھی، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ میری کوئی بات ان کے دل کا پرانا زخم دوبارہ تازہ کرے۔ میری زندگی اپنی رفتار سے چل رہی تھی۔ میں نے اپنی پڑھائی مکمل کی اور اپنی زندگی کے خواب دیکھنے شروع کیے تھے۔ میں نے اپنی پڑھائی مکمل کی اور اپنی زندگی کے خواب دیکھنے شروع کیے تھے۔ میں سوچتی تھی کہ میں مزید پڑھوں گی، اپنی پہچان بناؤں گی اور اپنی ماں کا سہارا بنوں گی، کیونکہ بچپن سے میں نے انہیں میرے لیے ہر مشکل کا سامنا کرتے دیکھا تھا۔ لیکن جیسے ہی میری تعلیم مکمل ہوئی میری ماں نے میری شادی کی بات شروع کر دی۔ ایک دن اچانک انہوں نے مجھے بتایا کہ انہوں نے میرے لیے ایک رشتہ دیکھا ہے اور بات آگے بڑھ رہی ہے۔ میں یہ سن کر حیران رہ گئی، کیونکہ مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ میری زندگی اتنی جلدی ایک نئے موڑ پر آ جائے گی۔ کچھ دن بعد میں صبح اپنے کالج گئی تاکہ اپنی سند لے سکوں۔ میرے ذہن میں ابھی بھی اپنی پڑھائی اور مستقبل کے خواب تھے، لیکن جب شام کو گھر واپس آئی تو مجھے معلوم ہوا کہ جمعے والے دن لڑکے والے ہمارے گھر آ رہے ہیں۔ میں نے حیرت سے اپنی ماں کی طرف دیکھا اور کہا کہ آپ ایسا کیسے کر سکتی ہیں؟ ابھی میری عمر بھی کم ہے اور ابھی تو میں صرف 18 سال کی ہوئی ہوں۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اتنی جلدی میری شادی کی بات شروع ہو جائے گی۔ میری ماں نے بہت سکون سے کہا کہ میری شادی بھی کم عمری میں ہو گئی تھی۔ میں نے ان سے کہا کہ لیکن جلدی کس بات کی ہے؟ ابھی تو میں زندگی کو سمجھنا چاہتی ہوں، ابھی تو میں نے کچھ سوچا بھی نہیں۔ میری ماں نے بس اتنا کہا کہ بس ہے جلدی، میں نے تیری بہت ذمہ داری اٹھا لی ہے، اب تو اپنے گھر اور میں اپنے گھر۔ ان کے الفاظ سن کر میں خاموش ہو گئی۔ میرے دل میں بہت سے سوال تھے۔ میں نے اپنی ماں سے کہا کہ آپ اکیلی کیا کریں گی؟ آپ کو میری یاد نہیں آئے گی؟ آپ اکیلی کیسے رہیں گی؟ میری ماں نے مسکرا کر کہا کہ میں تو اکیلی بہت خوش رہوں گی۔ میں ان کی بات سن کر چپ ہو گئی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ میری ماں نے پوری زندگی میری خاطر قربانیاں دی تھیں۔ میں ان سے بحث کر سکتی تھی، لیکن ان کے فیصلے کے پیچھے شاید ان کی اپنی کوئی سوچ تھی۔ پھر وہ دن آیا جب لڑکے والے ہمارے گھر آئے۔ میرے دل میں ایک عجیب سی گھبراہٹ تھی، کیونکہ یہ میری زندگی کا ایک بہت بڑا فیصلہ تھا۔ میں نے جب پہلی بار شہزاد کو دیکھا تو میرے دل میں ایک اطمینان پیدا ہوا۔ وہ کافی خوبصورت تھا اور پڑھا لکھا بھی تھا۔ اس کی شخصیت میں سنجیدگی تھی اور اس کے انداز میں ایک ایسی شرافت نظر آ رہی تھی، اور وہ خود۔ مجھے یہ بات اچھی لگی، کیونکہ میری اپنی زندگی بھی صرف میری ماں کے ساتھ گزری تھی، اور شاید اسی لیے میں چھوٹے خاندان کی اہمیت سمجھتی تھی۔ میں نے سوچا کہ شادی تو آخر میری ماں نے ہی کرنی ہے، اور اگر رشتہ اچھا ہے تو مجھے اس میں کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے اپنی ہاں کر دی، اور پھر میری زندگی کے سب سے بڑے دن کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ شادی کی تیاریاں زیادہ لمبی نہیں تھیں، سب کچھ بہت جلدی ہوا، لیکن اس کے باوجود میری ماں کی آنکھوں میں خوشی بھی تھی اور نمی بھی۔ شاید وہ خوش تھی کہ ان کی بیٹی اپنے گھر کی ہو رہی ہے، لیکن ایک ماں کے دل میں بیٹی کی جدائی کا درد بھی چھپا ہوتا ہے۔ پھر وہ دن آیا جب میرا شہزاد کے ساتھ نکاح ہو گیا۔ چند الفاظ کے ساتھ میری زندگی کا راستہ بدل گیا،
اور وہ شخص جسے میں کچھ عرصہ پہلے تک جانتی بھی نہیں تھی اب میرا شوہر بن چکا تھا، اور آج میری شادی کی پہلی رات تھی۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھی تھی، کمرے میں ایک عجیب سی خاموشی تھی، میرے دل میں بہت سے احساسات ایک ساتھ جمع تھے۔ ایک طرف اپنی ماں سے دوری کا خیال تھا تو دوسری طرف ایک زندگی کی شروعات کی خوشی تھی۔ میں خاموش بیٹھی شہزاد کا انتظار کر رہی تھی اور دل میں سوچ رہی تھی کہ کیا یہ شخص میری زندگی کا وہ ساتھی بنے گا جس کا خواب ہر لڑکی دیکھتی ہے؟ کیا یہ مجھے سمجھ پائے گا؟ کیا میں اس کے گھر میں اپنی جگہ بنا پاؤں گی؟ یہ سب سوچتے ہوئے میری نظریں دروازے پر تھیں جہاں سے میری زندگی کا ایک نیا سفر شروع ہونے والا تھا۔ سچ کہتے ہیں کہ جب تک انسان کسی کے ساتھ زندگی نہیں گزارتا تب تک اسے حقیقت کا اندازہ نہیں ہوتا۔ لوگ اکثر شکل و صورت دیکھ کر انسان کے بارے میں رائے قائم کر لیتے ہیں یا محلے والوں سے پوچھ کر سمجھ لیتے ہیں کہ سامنے والا کیسا ہے، لیکن حقیقت تو تب سامنے آتی ہے جب زندگی کے راستے ایک دوسرے کے ساتھ چلنے لگتے ہیں۔ میں نے بھی یہی غلطی کی تھی۔ شہزاد کو پہلی نظر میں دیکھ کر مجھے لگا تھا کہ شاید میری زندگی ایک اچھے انسان کے ساتھ گزرے گی۔ وہ خوبصورت تھا، پڑھا لکھا تھا اور اس کا خاندان بھی چھوٹا تھا۔ مجھے لگا تھا کہ شاید میری ماں نے میرے لیے اچھا فیصلہ کیا ہے، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ کسی انسان کے اندر چھپی ہوئی حقیقت جاننے کے لیے صرف چند ملاقاتیں کافی نہیں ہوتیں۔ شادی کی پہلی رات جب شہزاد میرے کمرے میں آیا تو میں دل میں بہت سے خواب لیے بیٹھی تھی۔ میرے ذہن میں ایک نئی زندگی کے خیال تھے۔ میں سوچ رہی تھی کہ اب میرا ایک ساتھی ہوگا جو میری بات سمجھے گا، جو میرے دکھ سکھ میں میرا ساتھ دے گا، لیکن شہزاد کے انداز نے میرے سارے خیالات بدلنے شروع کر دیے۔ وہ کمرے میں آتے ہی بیٹھا اور کچھ دیر بعد اس نے اپنا فون نکالا اور کسی کو کال ملا دی۔ میں حیران ہوئی کہ آخر اس وقت کون فون کرے گا۔ مجھے جلدی اندازہ ہو گیا کہ شاید وہ صرف مجھے سنانے کے لیے یہ سب کر رہا تھا، کیونکہ وہ فون پر بار بار غصے اور سخت مزاجی کی باتیں کر رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ وہ غصے کا بہت برا ہے، اسے بہت جلد غصہ آ جاتا ہے اور غصے میں وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ میں خاموش بیٹھی اس کی باتیں سن رہی تھی اور میرے دل میں خیال آیا کہ یہ فون کرنے کا ایک بہانہ ہے۔ وہ اصل میں مجھے یہ احساس دلانا چاہتا تھا کہ اس کے غصے سے ڈرنا ہوگا تاکہ میں کبھی اس کے سامنے اپنی بات نہ رکھ سکوں، لیکن میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ اپنی ماں کو مشکل حالات کا سامنا کرتے دیکھا تھا اور میں جانتی تھی کہ عزت کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے انسان کو اپنی بات کہنا بھی آنا چاہیے۔ کچھ دیر بعد جب وہ میرے سامنے آ کر بیٹھا تو مجھے لگا شاید اب وہ مجھے سمجھنے کی کوشش کرے گا، لیکن اس نے منہ دکھائی کے طور پر بھی کچھ خاص نہیں دیا، بلکہ اس کے بعد وہ صرف باتیں اور نصیحتیں کرتا رہا۔ اس نے کہا کہ میری ماں کی عزت کرنا تمہاری ذمہ داری ہے، میری عزت کو اپنی عزت سمجھنا ہوگا۔ اگر تم برقع نہیں پہنتی تو اب پہننا ہوگا، گھر سے باہر جانے کی اجازت میری مرضی کے بغیر نہیں ہوگی اور تم وہی کرو گی جو میں چاہوں گا۔ میں خاموشی سے اس کی ساری باتیں سنتی رہی۔ میری شادی کو ابھی چند گھنٹے ہی ہوئے تھے اور میں پہلے ہی محسوس کر رہی تھی کہ شاید میری زندگی ویسی نہیں ہوگی جیسے میں نے سوچ رکھی تھی۔ اس نے اپنی باتوں کا ایک لمبا سلسلہ جاری رکھا، ہر بات میں حکم تھا، ہر بات میں پابندی تھی، لیکن کہیں بھی یہ احساس نہیں تھا کہ سامنے ایک نئی دلہن بیٹھی ہے جو اپنا گھر چھوڑ کر آئی ہے، جسے محبت اور اعتماد کی ضرورت ہے۔ جب وہ اپنی باتیں مکمل کر چکا تو میں نے صرف اتنا پوچھا کہ کیا میں اپنی امی سے مل سکتی ہوں؟ یہ سوال میرے دل کی سب سے بڑی خواہش تھی، کیونکہ میری دنیا میری ماں سے شروع ہوتی تھی اور انہی پر ختم ہوتی تھی۔ شہزاد نے کہا کہ ہاں مل سکتی ہو، لیکن میری مرضی کے بغیر نہیں۔ اس ایک جملے نے میرے اندر تک خاموش کر دیا تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ شادی کے بعد میری زندگی میں ایک نیا رشتہ شامل ہوگا، لیکن مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ میرے فیصلے بھی اب کسی اور کی اجازت کے محتاج ہو جائیں گے۔ اس نے مجھے اتنی باتیں سنا دی تھیں اور اتنا لمبا لیکچر دے دیا تھا کہ میرا دل نہیں کر رہا تھا کہ میں اس وقت اس شخص کی کوئی اور بات سنوں، لیکن حقیقت یہ تھی کہ اب وہ میرا شوہر تھا اور مجھے اس کے ساتھ اپنی زندگی کا آغاز کرنا تھا۔ اسی طرح میری نئی زندگی شروع ہو گئی۔ شروع کے کچھ دن میری ساس نے میرے ساتھ اچھا رویہ رکھا۔ مجھے لگا کہ شاید وقت کے ساتھ سب بہتر ہو جائے گا اور میں اس گھر میں اپنی جگہ بنا لوں گی، لیکن آہستہ آہستہ ان کا رویہ بدلنے لگا۔ اب مجھے محسوس ہونے لگا تھا کہ وہ مجھے گھر کی بہو نہیں بلکہ صرف کام کرنے والی ایک فرد سمجھنے لگی ہیں۔ صبح سے رات تک گھر کے کام ختم ہونے کا نام نہیں لیتے تھے۔ میں کھانا بناتی، صفائی کرتی، برتن دھوتی اور گھر کے دوسرے کاموں میں لگی رہتی تھی، لیکن اگر چند لمحوں کے لیے بیٹھ جاتی تو فوراً کوئی نہ کوئی نیا کام سامنے آ جاتا۔ اگر میں تھکی ہوئی بیٹھتی تو وہ کہتی کہ الماریاں بھی صاف کرنی ہے۔ اگر وہ کام مکمل کر دیتی تو کچن کے برتنوں کا ذکر شروع ہو جاتا۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ مجھے ایک لمحے کے لیے بھی آرام کرتے نہیں دیکھ سکتی۔
میں پورا دن کام کرتے کرتے تھک جاتی تھی، میرے ہاتھ تھک جاتے تھے اور جسم جواب دینے لگتا تھا، لیکن پھر بھی میں خاموش رہتی کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ میرے گھر والوں کو میرے بارے میں کوئی شکایت ملے۔ لیکن سب سے زیادہ تکلیف مجھے اس وقت ہوتی تھی جب پورے دن کی تھکن کے بعد میں اپنے شوہر کے پاس آتی تھی اور امید کرتی تھی کہ شاید وہ میرے دکھ کو سمجھ سکیں، لیکن وہاں بھی مجھے وہ سکون نہیں ملی۔ شہزاد کو میری تھکن نظر نہیں آتی تھی، اسے میری خاموشی کے پیچھے چھپا درد محسوس نہیں ہوتا تھا۔ میری زندگی آہستہ آہستہ ایسی بن گئی تھی جہاں میں صرف ذمہ داریاں نبھا رہی تھی، لیکن میرے احساسات کو سمجھنے والا کوئی نہیں تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ شادی کے بعد مجھے ایک اپنا گھر ملے گا، لیکن مجھے معلوم نہیں تھا کہ کبھی کبھی انسان اپنے ہی گھر میں بھی خود کو اکیلا محسوس کرنے لگتا ہے۔ میرا شوہر میری زندگی کے ہر معاملے میں اپنی مرضی چلانا چاہتا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ شادی کے بعد میری ہر چیز پر اس کا حق ہے اور میری پسند یا ناپسند کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ وہ میرے کپڑوں تک میں اپنی مرضی کرتا تھا۔ میرے کئی سوٹ ایسے تھے جو اس نے مجھے پہننے سے منع کر دیے تھے کیونکہ ان کی آستینوں کے نیچے شمیز نہیں لگی ہوتی تھی۔ میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ اوپر سے دوپٹہ ہوتا ہے اور میں ہمیشہ اپنی عزت اور پردے کا خیال رکھتی ہوں، لیکن وہ میری کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا۔ اس کے لیے بس اس کا فیصلہ ہی آخری فیصلہ ہوتا تھا۔ وہ گھر میں بھی میرے سر سے دوپٹہ ہٹنے نہیں دیتا تھا، خود نہیں ہوتا تھا۔ میں کئی بار سوچتی تھی کہ آخر اتنی پابندیاں کیوں ہیں، لیکن پھر خاموش ہو جاتی تھی کیونکہ مجھے شروع سے ہی سکھایا گیا تھا کہ شوہر کے گھر کو سنبھالنا ہوتا ہے اور ہر بات پر بحث نہیں کرنی چاہیے۔ صرف کپڑوں اور پردے تک ہی بات محدود نہیں تھی، بلکہ وہ روز میرا موبائل بھی چیک کرتا تھا۔ وہ دیکھتا تھا کہ میں نے کس سے بات کی ہے، کس کو پیغام بھیجا ہے اور میرے فون میں کیا موجود ہے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ اس نے میرا موبائل بیلنس کروانا بھی چھوڑ دیا۔ آہستہ آہستہ میرے فون میں کچھ بھی نہیں بچا تھا، نہ کوئی بیلنس تھا، نہ کوئی ایسی سہولت جس سے میں اپنی مرضی سے کسی سے بات کر سکوں۔ میری امی بھی اب پہلے کی طرح مجھے فون نہیں کرتی تھی۔ شاید انہیں لگتا تھا کہ میں اپنی زندگی میں مصروف ہوں، یا شاید انہیں بھی اندازہ نہیں تھا کہ میں کن حالات سے گزر رہی ہوں، لیکن میرے دل میں اپنی ماں سے بات کرنے کی خواہش ہمیشہ رہتی تھی۔ ایک دن میرا دل بہت زیادہ تنگ ہو گیا تو میں نے شہزاد سے کہا کہ مجھے امی سے ملنے جانا ہے۔ اس نے میری بات سن کر زیادہ کچھ نہیں کہا اور اگلی گھر چھوڑ آیا۔ جاتے ہوئے اس نے کہا کہ شام 4 بجے آ کر مجھے لے جائے گا۔ مجھے لگا کہ آج شاید مجھے تھوڑا سکون ملے گا، لیکن گھر سے نکلنے سے پہلے بھی میں اپنے گھر کی ذمہ داریوں سے آزاد نہیں تھی۔ میں نے صبح ہی پورا گھر صاف کیا، دوپہر کا کھانا بنایا، اپنی ساس کے لیے الگ پرہیزی کھانا بنا کر رکھا تاکہ میرے جانے کے بعد انہیں کوئی مشکل نہ ہو۔ تمام کام مکمل کرنے کے بعد ہی مجھے جانے کی اجازت ملی تھی۔ جب میں امی کے گھر پہنچی تو میں بہت تھکی ہوئی تھی، میرے چہرے سے ہی میری تھکن ظاہر ہو رہی تھی، لیکن میری امی مجھے دیکھ کر زیادہ حیران نہیں ہوئی۔ انہوں نے کوئی خاص استقبال نہیں کیا، بلکہ بس اتنا کہا کہ اچانک آ گئی۔ میں نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا کہ آ گئی یہی بڑی بات ہے۔ انہوں نے میرے چہرے کو دیکھا اور پوچھا کہ تھکی ہوئی کیوں لگ رہی ہے؟ میں نے کہا کہ بہت کام کر کے آئی ہوں۔ امی نے پھر میرے لیے ایک کپ چائے بنا دی۔ میں کچھ دیر خاموش بیٹھی رہی۔ مجھے اچھا لگ رہا تھا کہ کم از کم آج میں اپنی ماں کے گھر ہوں اور چند لمحوں کے لیے سکون سے بیٹھ سکتی ہوں۔ تھوڑی دیر بعد اچانک اوپر سے ایک عجیب سی آواز آئی، ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی گھنٹی بجی ہو۔ میں نے حیرت سے امی کی طرف دیکھا اور پوچھا کہ یہ بیل کس چیز کی ہے؟ موبائل کی بیل تو نہیں لگ رہی۔ امی نے کہا کہ اوپر ایک گیسٹ آیا ہے، اسے کھانے کا بھی بولا ہے، وہ شاید بیل بجا کر چائے مانگ رہا ہے، میں اسے چائے دے کر آتی ہوں۔ یہ سن کر میں حیران رہ گئی کیونکہ یہ گھر تو میری امی کا تھا اور مجھے اس بات کا کوئی علم نہیں تھا کہ اوپر کوئی اور بھی رہتا ہے۔ گھر کے اوپر والی منزل بہت چھوٹی سی تھی، وہاں صرف ایک کمرہ تھا، ایک باتھ روم تھا اور ایک چھوٹی سی جگہ تھی جسے کچن کہا جا سکتا تھا۔ ہم دونوں بہنیں ہمیشہ نیچے ہی رہتی تھی کیونکہ اوپر گرمیوں میں بہت گرمی ہوتی تھی اور سردیوں میں بہت سردی۔ مجھے حیرت ہوئی کہ امی نے اوپر والا حصہ کرائے پر دے دیا تھا۔ جب امی واپس آئیں تو میں نے ان سے پوچھا کہ کس کو کرائے پر دیا ہے، کیا کوئی فیملی ہے؟ امی نے کہا کہ نہیں، فیملی نہیں ہے، ایک لڑکا ہے جو کالج میں پڑھاتا ہے اور مجھے نوکری کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ اتنے پیسوں سے میرا گزارا ہو جائے گا۔ میں نے امی سے کہا کہ آپ کو کسی فیملی کو جگہ دینی چاہیے تھی کیونکہ اوپر اتنی جگہ بھی نہیں ہے کہ کوئی آرام سے رہ سکے۔ امی نے کہا کہ شکر کرو کہ یہ بھی کرائے پر چلی گئی ہے اور کھانے کے پیسے الگ دے رہا ہے۔ کھانا تو میں اپنے لیے بھی بناتی ہوں، اس لیے مجھے بھی فائدہ ہو رہا ہے۔ میں نے بس اتنا کہا کہ ٹھیک ہے۔
میں جانتی تھی کہ اب میں امی کو زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتی تھی کیونکہ انہوں نے مجھ سے پوچھے بغیر خود ہی فیصلہ کر لیا تھا۔ میری ماں ویسے بھی کافی چڑچڑی طبیعت کی تھی اور اگر میں ایک بار پھر اپنی بات کرتی تو شاید وہ مجھے ہی ڈانٹنا شروع کر دیتی۔ 4 بجے کے قریب مجھے معلوم تھا کہ میرا شوہر مجھے لینے کے لیے آنے والا ہے۔ میں نے امی سے کہا کہ چائے کا انتظام اچھا کر لینا اور کسی چیز کی کمی نہ رہ جائے، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ انہیں کوئی ایسی بات کرنے کا موقع ملے جس سے میرے گھر کے حالات مزید خراب ہوں۔ امی میری بات سن کر بالکل پریشان نہیں ہوئی، وہ ہمیشہ کی طرح بے فکری سے کہ حالات مزید خراب ہوں۔ امی میری بات سن کر بالکل پریشان نہیں ہوئی، وہ ہمیشہ کی طرح بے فکری سے کہنے لگی کہ سارے شوہر ہی ایسے ہوتے ہیں، زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں خاموش ہو گئی کیونکہ میں جانتی تھی کہ امی کو میری پریشانیوں کا اندازہ نہیں تھا، یا شاید وہ سمجھنا نہیں چاہتی تھیں۔ میں نے بس یہی سوچا کہ آج سب کچھ ٹھیک رہے اور شہزاد خوشی سے واپس چلا جائے۔ کچھ دیر بعد شہزاد آ گیا۔ مجھے لگا کہ امی نے چائے کا اچھا انتظام کیا ہے تو شاید وہ خوش ہو جائے گا، لیکن جیسے ہی وہ اندر آیا اس کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ اس نے مجھے دیکھتے ہی پوچھا کہ آپ کے گھر میں کون لڑکا آ رہا تھا؟ میں اس کے سوال پر حیران رہ گئی اور سمجھ نہیں پائی کہ وہ کس کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ اس نے سخت لہجے میں کہا کہ تم ایسے کیوں بیٹھی ہو، کہاں ہے وہ؟ میں نے حیرت سے پوچھا کہ کون؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں نے دیکھا ہے، وہ گھر کے اندر داخل ہوا ہے چھوٹے دروازے سے۔ اس وقت مجھے اندازہ ہو گیا کہ شاید شہزاد نے اوپر جانے والے اس لڑکے کو دیکھ لیا ہے۔ مجھے سمجھ کے بات اب کہاں جا رہی ہے، اتنے میں امی بھی وہاں آ گئیں اور انہوں نے بتایا کہ اوپر والی جگہ کرائے پر دی ہوئی ہے اور وہ لڑکا وہاں رہتا ہے۔ شہزاد نے اس وقت کوئی بحث نہیں کی، اس نے بس اتنا پوچھا کہ کیا وہ نیچے بھی آیا تھا؟ میں نے کہا کہ نہیں، وہ نیچے نہیں آیا، وہ بیٹھ تو گیا لیکن اس نے چائے بھی ٹھیک سے نہیں پی۔ اس کے چہرے پر ناراضی صاف نظر آ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ مجھے لے کر واپس چل دیا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اصل بات ابھی باقی ہے۔ جیسے ہی ہم گھر پہنچے شہزاد نے مجھے باتیں سنانا شروع کر دی۔ اس کے لہجے میں غصہ تھا اور ہر لفظ میں شکایت تھی۔ وہ کہنے لگا کہ تمہاری ماں ابھی تک جوان ہے اور خوبصورت بھی ہیں، انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ میری ساس ہیں اور میں ان کا داماد ہوں، کم از کم مجھ سے پوچھ تو لیتی، لیکن انہوں نے مجھے کوئی اہمیت نہیں دی۔ میں خاموشی سے ان کی ساری باتیں سن رہی تھی کیونکہ مجھے خود بھی اس فیصلے کا پہلے سے علم نہیں تھا۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ کیا تمہیں اس بارے میں پتا تھا؟ میں نے کہا کہ نہیں، مجھے بھی نہیں پتا تھا، لیکن میری بات سننے کے باوجود اس نے جیسے اپنا فیصلہ پہلے ہی کر لیا تھا۔ اس نے کہا کہ میں تمہیں اب جہاں اوپر ایک جوان لڑکا رہتا ہے، تمہاری ماں کو تمہاری عزت اور تمہاری حفاظت کا خیال نہیں ہے، لیکن مجھے تمہارا خیال ہے۔ میں خاموش کھڑی رہی اور میرے دل میں کئی سوال پیدا ہونے لگے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میری ماں کے ایک فیصلے کی سزا مجھے کیوں مل رہی ہے۔ میں نے نہ کوئی غلط کام کیا تھا، نہ مجھے اس بات کا علم تھا، لیکن پھر بھی پابندیاں مجھ پر لگائی جا رہی تھی۔ پھر شہزاد نے آخری بات کہہ دی کہ اب تمہارا اپنی امی کے گھر جانا بند ہے۔ یہ سن کر میرا دل بہت اداس ہو گیا کیونکہ وہ گھر جہاں میری بچپن کی یادیں تھیں، جہاں میری ماں رہتی تھی، اب میرے لیے بند کیا جا رہا تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ شادی کے بعد ایک لڑکی صرف اپنا گھر نہیں بدلتی، بلکہ کبھی کبھی اس کی پوری دنیا بدل جاتی ہے اور اسے ہر فیصلے کے لیے دوسروں کی اجازت کا انتظار کرنا پڑتا ہے۔ امی نے بھی غلطی کی تھی اور یہ بات میں خود بھی مانتی تھی، کیونکہ کسی اجنبی مرد کو گھر کی اوپر والی منزل کرائے پر دینے سے پہلے انہیں کم از کم مجھے بتانا چاہیے تھا۔ مجھے لگا کہ شاید اسی وجہ سے میرے شوہر کی ناراضی کچھ حد تک درست۔ میں نے دل میں سوچا تھا کہ وقت کے ساتھ میں شہزاد کو سمجھا لوں گی اور اسے منا لوں گی کہ وہ میری ماں کے بارے میں اتنا برا نہ سوچے، لیکن شہزاد بالکل بھی ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس کے دل میں جیسے ایک بات بیٹھ گئی تھی اور وہ ہر چیز کو اسی نظر سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے میری امی کا نمبر اپنے موبائل میں محفوظ کر رکھا تھا۔ پہلے تو مجھے اس بات کا کوئی خاص احساس نہیں ہوا، لیکن پھر آہستہ آہستہ مجھے اندازہ ہونے لگا کہ وہ میری امی کے لگائے ہوئے اسٹیٹس بھی دیکھتا رہتا ہے۔ میری ماں کا مزاج ویسے بھی کچھ عجیب تھا، وہ کبھی کبھی ایسی چیزیں پوسٹ کر دیتی تھی جن کا مطلب شاید وہ خود بھی نہیں سوچتی تھی۔ کبھی وہ لکھ دیتی تھی کہ محبت کرنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی، اور کبھی 2 کپ چائے کی تصویر لگا دیتی تھی۔ میرے لیے یہ سب صرف ان کی ایک عادت تھی، لیکن شہزاد ان باتوں میں بھی مطلب نکالنے لگا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ تمہاری ماں کا اس لڑکے کے ساتھ چکر چل رہا ہے، وہ ایسی حرکتیں کر رہی ہے جو ایک عورت کو زیب نہیں دیتی۔ تمہاری ماں بد کردار ہے اور میں تمہیں اس سے ملنے نہیں دوں گا کیونکہ مجھے تمہاری فکر ہے۔
اس کی باتیں سن کر میرا دل دکھ جاتا تھا، کیونکہ وہ میری ماں کے بارے میں ایسی باتیں کر رہا تھا جنہیں سننا میرے لیے بہت تکلیف دہ تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ شہزاد اتنا شک کیوں کرتا ہے، ہر بات میں شک کرنا اور ہر چیز کا غلط مطلب نکالنا اس کی عادت بنتی جا رہی تھی۔ لیکن دوسری طرف میری ماں کی کچھ حرکتیں بھی ایسی تھیں جن کی وجہ سے حالات مزید خراب ہو رہے تھے۔ آخر ایک دن میں نے اپنی امی کو فون کیا، میرے دل میں غصہ بھی تھا اور پریشانی بھی۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ یہ سب کیا کرتی رہتی ہیں؟ آپ کو اندازہ ہے کہ آپ کی ان پوسٹوں کی وجہ سے میرے گھر میں کیا ہو رہا ہے؟ امی نے میری بات سن کر بڑی بے فکری سے کہا کہ اب میں آزاد ہوں، مجھے کوئی کام نہیں ہے، میں فری ہوتی ہوں تو بس مجھے جو چیز اچھی لگتی ہے میں وہ پوسٹ کر دیتی ہوں۔ اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ میں اپنی زندگی کے بارے میں لکھ رہی ہوں۔ میں خاموش ہو گئی، کیونکہ ان کی بات اپنی جگہ درست تھی کہ ہر لکھی ہوئی بات انسان کی اپنی زندگی کی کہانی نہیں ہوتی۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ میرے حالات ایسے تھے جہاں ہر چھوٹی بات بڑی بن جاتی تھی۔ میں نے انہیں کہا کہ آپ کو میرے حالات ایسے تھے جہاں ہر چھوٹی بات بڑی بن جاتی تھی۔ میں نے انہیں کہا کہ آپ کو کیا پتا کہ آپ کی وجہ سے ادھر کیا ہو رہا ہے، آپ کی چھوٹی سی بات میرے لیے کتنی بڑی مشکل بن جاتی ہے۔ امی نے پھر وہی لاپرواہی سے کہا کہ اگر یہ سب ہو رہا ہے تو میں کیا کروں؟ ان کے یہ الفاظ سن کر میرا دل مزید اداس ہو گیا تھا، کیونکہ مجھے لگا کہ میں دونوں طرف سے اکیلی ہو گئی ہوں۔ ایک طرف میرا شوہر تھا جو ہر بات میں شک کر رہا تھا، اور دوسری طرف میری ماں تھی جو میری پریشانی کو سنجیدگی سے نہیں لے رہی تھی۔ میں سوچ رہی تھی کہ آخر میں کس کو سمجھاؤں اور کس سے اپنی تکلیف بیان کروں، کیونکہ ایک لڑکی کے لیے سب سے مشکل وقت وہ ہوتا ہے جب وہ اپنے ہی رشتوں کے درمیان خود کو تنہا محسوس کرنے لگے۔ میرا شوہر جب دل کرتا میری ماں کے حوالے سے مجھے تانے دینا شروع کر دیتا تھا، اور سب سے زیادہ تکلیف مجھے اس بات کی ہوتی تھی کہ وہ مجھے اپنی ماں سے ملنے بھی نہیں دیتا تھا۔ میں کئی بار سوچتی تھی کہ اگر اسے واقعی میری فکر ہے تو وہ مجھے میری ماں سے دور کرنے کی بجائے مجھے سمجھنے کی کوشش کرے، لیکن وہ ہر بات کو شک کی نظروں میں بدل رہے تھے، اور ہفتے مہینوں میں میں اپنے شوہر کے گھر میں رہتے ہوئے آہستہ سا خاموش ہوتی جا رہی تھی۔ پہلے میں ہر بات کا جواب دیتی تھی، اپنی صفائی پیش کرتی تھی، اسے سمجھانے کی کوشش کرتی تھی، لیکن اب مجھے محسوس ہونے لگا تھا کہ میری کوئی بھی بات اس کے دل تک نہیں پہنچتی۔ اگر کبھی میں اپنی ماں کا ذکر کر دیتی تو اس کے چہرے کے تاثرات بدل جاتے تھے۔ وہ فوراً کہتا تھا کہ مجھے معلوم ہے تمہاری ماں کی حقیقت کیا ہے، تمہیں بھی ان کی طرح نہیں بننا چاہیے۔ یہ الفاظ میرے دل کو چیر دیتے تھے، کیونکہ میری ماں نے مجھے اکیلے پالا تھا۔ ان کی بہت سی خامیاں تھیں، لیکن انہوں نے میری خاطر بہت کچھ برداشت کیا تھا۔ میں یہ بھی جانتی تھی کہ ان سے غلطی ہوئی تھی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ میں اپنی ماں کے لیے ہر محبت ختم کر دوں۔ کبھی کبھی مجھے اپنی ماں کی یاد بہت ستاتی تھی۔ دل چاہتا تھا کہ میں ان کے پاس جاؤں، ان کے پاس بیٹھوں، ان سے باتیں کروں، اپنے دل کا بوجھ ہلکا کروں، لیکن شہزاد کی اجازت میرے راستے میں دیوار بن کر کھڑی ہو جاتی تھی۔ میں نے کئی بار ہمت کر کے کہا کہ امی اکیلی ہیں، میں صرف ان سے ملنا چاہتی ہوں، آخر وہ میری ماں ہیں۔ لیکن وہ ہر بار یہی کہتا کہ مجھے تمہاری ماں پر اعتماد نہیں ہے، میں تمہیں وہاں نہیں بھیج سکتا۔ میں خاموش ہو جاتی تھی، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ بحث کرنے سے حالات مزید خراب ہوں گے۔ شہزاد کا شک صرف میری ماں تک محدود نہیں رہا تھا، بلکہ آہستہ آہستہ وہ میری ہر بات میں شک کرنے لگا تھا۔ اگر میں کسی بات پر خاموش رہتی تو وہ پوچھتا کہ تم کیا سوچ رہی ہو، اگر میں زیادہ بات کرتی تو کہتا کہ تمہیں بہت بولنے کی عادت ہے۔ مجھے لگنے لگا تھا کہ میں جس بھی طرح رہوں گی وہ اسے غلط ہی سمجھے گا۔ میری ساس بھی اب پہلے جیسی نہیں رہی تھی۔ شروع میں جو عورت مجھے اپنی بیٹی جیسا کہتی تھی، اب وہ بھی اکثر میرے کاموں میں نقص نکالتی رہتی تھی۔ میں صبح سے شام تک گھر کے کام کرتی رہتی تھی، لیکن پھر بھی کبھی یہ احساس نہیں ہوا کہ کوئی میری محنت کو دیکھ رہا ہے۔ میں کبھی کبھی رات کو اپنے کمرے میں اکیلی بیٹھ جاتی تھی اور سوچتی تھی کہ کیا یہی شادی شدہ زندگی ہے؟ کیا ایک لڑکی کی زندگی شادی کے بعد صرف حکم ماننے؟ مجھے اپنے شوہر سے محبت تھی، میں چاہتی تھی کہ ہمارا رشتہ اچھا ہو، میں نہیں چاہتی تھی کہ میرے دل میں اس کے لیے کوئی شکایت پیدا ہو، لیکن اس کے رویے مجھے اندر سے توڑ رہے تھے۔ ایک طرف وہ مجھے میری ماں سے دور کر رہا تھا، اور دوسری طرف میری ماں میری تکلیف کو سمجھ نہیں رہی تھی۔ میں دونوں رشتوں کے درمیان پس رہی تھی۔ کبھی کبھی شہزاد غصے میں ایسی بات کہہ دیتا تھا جو میرے دل میں رہ جاتی تھی۔ وہ کہتا تھا کہ تمہاری ماں نے تمہیں صحیح تربیت نہیں دی، تم میں بھی ان کی غلطیوں کا اثر ہے۔ میں یہ سن کر خاموش ہو جاتی تھی، کیونکہ ایک بیٹی کے لیے اپنی ماں کے بارے میں ایسی باتیں سننا بہت مشکل ہوتا ہے۔ میں نے کئی بار سوچا کہ شاید وقت کے ساتھ شہزاد بدل جائے گا، شاید اسے یقین ہو جائے گا کہ میں اس کے ساتھ مخلص ہوں اور اس کا شک ختم ہو جائے گا، لیکن وقت گزرنے کے باوجود اس کے رویے میں کوئی خاص تبدیلی نہیں آئی۔
وہ کبھی میری ماں کے سٹیٹس کا ذکر کرتا، کبھی پرانی باتیں نکال لیتا، کبھی کہتا کہ میں نے تمہیں پہلے ہی سمجھایا تھا۔ مجھے محسوس ہونے لگا تھا کہ وہ ایک ایسی بات کو پکڑ کر بیٹھ گیا ہے جس کا بوجھ تھی، کیونکہ ان کے فیصلے نے میری زندگی میں مشکل پیدا کر دی تھی، لیکن میں ان سے محبت بھی کرتی تھی۔ آخر وہ میری ماں تھی جنہوں نے مجھے بچپن سے سنبھالا تھا۔ کبھی کبھی میرا دل چاہتا تھا کہ میں اپنی ماں کے پاس جاؤں اور ان کے گلے لگ کر رو دوں، لیکن پھر شہزاد کا چہرہ یاد آ جاتا تھا اور میں اپنے قدم روک لیتی تھی۔ یوں ہی میری زندگی ایک عجیب سی خاموشی میں گزر رہی تھی۔ میں ایک گھر میں رہتی تھی لیکن مجھے سکون نہیں ملتا تھا۔ میرے پاس شوہر تھا لیکن دل کی بات کرنے کے لیے کوئی نہیں تھا۔ میرے پاس ماں تھی لیکن ان تک پہنچنے کا راستہ بند تھا۔ میں ہر دن یہی سوچ کر گزار دیتی تھی کہ شاید آنے والا دن بہتر ہوگا، شاید کبھی شہزاد مجھے سمجھے گا، شاید کبھی میری ماں کو بھی احساس ہوگا کہ ان کے فیصلے نے میری زندگی کو کتنا مشکل بنا دیا ہے۔ لیکن ابھی تک میری زندگی بس اسی امید کے سہارے چل رہی تھی۔ 3 سال کا عرصہ گزر چکا تھا اور ان 3 سالوں میں میری زندگی جیسے ایک ہی جگہ رک گئی تھی۔ وقت آگے بڑھ رہا تھا لیکن میرے دل کے اندر بہت سی چیزیں وہیں کی وہیں رکی تھیں۔ میں اپنی ماں کو بہت یاد کرتی تھی لیکن شہزاد کی باتوں اور پابندیوں کی وجہ سے میں ان کے پاس نہیں جا پاتی تھی۔ شروع میں تو میں نے خود کو سمجھایا کہ شاید وقت کے ساتھ حالات بہتر ہو جائیں گے، شاید شہزاد کا غصہ کم ہو جائے گا، شاید اسے میری ماں کے بارے میں حقیقت کا اندازہ ہو جائے گا، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ وہ آج بھی میری ماں کا ذکر آتے ہی ناراض ہو جاتا تھا اور میں بھی اب اس موضوع پر بات کرنے سے ڈرنے لگی تھی۔ لیکن آخر ماں تو ماں ہوتی ہے، چاہے کتنے بھی فاصلے آ جائیں، دل میں ایک جگہ ہمیشہ اپنی ماں کے لیے رہتی ہے۔ کئی راتیں ایسی گزرتی تھیں جب مجھے اپنی ماں کی یاد آتی تھی۔ مجھے یاد آتا تھا کہ بچپن میں وہ کیسے میرا خیال رکھتی تھی، کیسے اپنی تکلیف چھپا کر میرے لیے مسکراتی تھی۔ ایک دن میرا دل بہت زیادہ بے چین ہو گیا۔ 3 سال ہو چکے تھے مجھے اپنی ماں کو دیکھے ہوئے۔ میں نے بہت سوچا لیکن پھر میں نے کہا کہ آخر وہ میری ماں ہے، اگر میں ان سے نہیں ملوں گی تو یہ فاصلے کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں شہزاد کو بتائے بغیر اپنی ماں سے ملنے جاؤں گی۔ مجھے معلوم تھا کہ اگر میں اجازت مانگوں گی تو وہ کبھی نہیں مانے گا۔ میں خاموشی سے گھر سے نکلی اور اپنی ماں کے گھر پہنچ گئی۔ میرے دل میں بہت سے جذبات تھے، خوشی بھی تھی اور خوف بھی۔ میں سوچ رہی تھی کہ 3 سال بعد جب میری ماں مجھے دیکھیں گی تو وہ کتنی خوش ہوں گی۔ میں نے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوئی تو گھر میں بہت عجیب سی خاموشی تھی۔ مجھے لگا شاید امی اوپر ہوں گی کیونکہ وہ اکثر اوپر والے حصے میں رہتی تھی جہاں وہ لڑکا رہتا تھا۔ میں آہستہ آہستہ سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ میرے قدم خود بخود رکنے لگے کیونکہ دل میں ایک عجیب سا احساس پیدا ہو رہا تھا۔ جیسے ہی میں اوپر پہنچی تو میری نظر سامنے کے منظر پر پڑی اور میں وہیں رک گئی۔ میری ماں کرسی پر بیٹھی تھی اور وہی لڑکا جس کی وجہ سے میری زندگی میں اتنا ہنگامہ ہوا تھا اپنی ماں کی گود میں سر رکھے بیٹھا تھا۔ وہ میری ماں تھی اور وہ لڑکا ان کے ساتھ ایسے بیٹھا تھا جیسے برسوں بعد کوئی اپنا انسان واپس ملا ہو۔ میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ میں کیا دیکھ رہی ہوں۔ جس لڑکے کے بارے میں میرے شوہر نے اتنے سوال اٹھائے تھے، جس کی وجہ سے میرے اور میری ماں کے درمیان بھی فاصلے آ گئے تھے، وہ میری ماں کے اتنا قریب کیوں تھا؟ میری ماں نے جیسے ہی مجھے دیکھا تو ان کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ وہ ایک دم گھبرا گئی، ان کے چہرے پر خوشی کی بجائے خوف آ گیا۔ وہ فوراً سیدھی ہو کر بیٹھ گئی اور وہ لڑکا بھی حیران ہو کر مجھے دیکھنے لگا۔ کچھ لمحوں تک ہم تینوں خاموش رہے۔ میرے دل میں بہت سے سوال تھے۔ میں نے اپنی ماں کی طرف دیکھا اور کہا کہ امی یہ سب کیا ہے؟ یہ کون ہے؟ آپ نے مجھ سے یہ بات کیوں چھپائی؟ میری آواز میں دکھ بھی تھا اور غصہ بھی۔ میں نے کہا کہ 3 سال تک میں آپ سے دور رہی۔ میرے شوہر نے آپ کے بارے میں کتنی باتیں کی، میں نے آپ کے لیے کتنی پریشانیاں برداشت کی اور آپ نے مجھے کبھی نہیں بتایا کہ یہ لڑکا کون ہے۔ میری ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ کچھ دیر خاموش رہی جیسے برسوں سے چھپایا ہوا راز زبان پر لانے کی ہمت جمع کر رہی ہوں۔ بھائی ہے عائزہ، یہ سن کر جیسے میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ میں حیران رہ گئی۔ میں نے بے یقینی سے اس لڑکے کی طرف دیکھا، پھر اپنی ماں کی طرف۔ میرے منہ سے صرف اتنا نکلا کہ میرا بھائی۔ میری ماں رونے لگی اور کہنے لگی کہ ہاں یہ تیرا بھائی ہے۔ میں نے تجھ سے یہ حقیقت چھپائی کیونکہ میں جانتی تھی کہ اگر تجھے میرے ماضی کا پتہ چلے گا تو شاید تو مجھ سے نفرت کرنے لگے گی۔ میں خاموش کھڑی تھی۔ میرے لیے یہ سب کچھ قبول کرنا آسان نہیں تھا۔ میری ماں نے اپنی زندگی کا وہ باب کھولنا شروع کیا جس کے بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ ماضی میں وہ ایسی نہیں تھی جیسی آج ہیں، ان سے بہت غلطیاں ہوئیں، ان کی اپنے شوہر کے ساتھ اکثر لڑائیاں ہوتی تھی، غصہ اور ضد ان کی زندگی کا حصہ بن گئے تھے۔ ایک دن حالات اتنے خراب ہوئے
کہ وہ اپنا گھر چھوڑ کر چلی گئی۔ اس وقت انہیں معلوم نہیں تھا کہ ان کے اندر ایک نئی زندگی پل رہی ہے۔ جب انہیں پتہ چلا کہ وہ ماں بننے والی ہیں تو بہت دیر ہو چکی تھی۔ میں ان کے پیٹ میں تھی، لیکن ان کا بیٹا ان کے پیچھے رہ گیا تھا۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگی کہ میں نے بہت بڑی غلطی کی تھی، میں ایک بیٹے کو پیچھے چھوڑ آئی تھی اور پھر پوری زندگی اس غلطی کا بوجھ اٹھاتی رہی۔ انہوں نے کہا کہ میں نے تیرے بارے میں سب کچھ بتایا، لیکن اس کے بارے میں کبھی بات نہیں کی کیونکہ مجھے شرمندگی ہوتی تھی۔ مجھے ڈر تھا کہ میری بیٹی مجھے کبھی معاف نہیں کرے گی۔ میں خاموشی سے اپنی ماں کو دیکھ رہی تھی۔ آج پہلی بار مجھے احساس ہو رہا تھا کہ ہر انسان کے اندر ایک ایسی کہانی ہوتی ہے جس کا دوسروں کو اندازہ نہیں ہوتا۔ میری ماں نے بتایا کہ جب ان کے شوہر دنیا سے چلے گئے تو ان کا بیٹا انہیں تلاش کرتے ہوئے ان تک پہنچا۔ سالوں کی دوری کے باوجود اس نے اپنی ماں کو قبول کیا اور ان کے درمیان دوبارہ رشتہ بن گیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے، یہ مجھے ڈھونڈتے ہوئے آیا تھا اور میں نے اسے اپنی زندگی میں واپس لے لیا۔ میں اپنے بھائی کو دیکھ رہی تھی جسے میں 3 سال تک اجنبی سمجھتی رہی تھی۔ میرے دل میں بہت سے احساسات ایک ساتھ آ گئے تھے۔ دکھ بھی تھا، میری ماں نے اتنا بڑا راز مجھ سے چھپایا، لیکن ساتھ ہی یہ احساس بھی تھا کہ شاید میری ماں کے دل میں بھی برسوں سے ایک درد چھپا ہوا تھا۔ اس دن مجھے پہلی بار سمجھ آیا کہ کبھی کبھی انسان دوسروں کے بارے میں فیصلہ بہت جلدی کر لیتا ہے، جبکہ حقیقت بہت مختلف ہوتی ہے۔ کچھ دن بعد میں نے فیصلہ کیا کہ اب مجھے شہزاد کو بھی حقیقت بتانی ہوگی، کیونکہ اتنے سالوں سے وہ میری ماں کے بارے میں غلط سوچ رکھتا تھا اور میں خاموش رہ کر سب کچھ برداشت کرتی رہی۔ مجھے معلوم تھا کہ اگر میں نے اسے نہ بتایا تو شاید اس کے دل میں ہمیشہ میری ماں کے لیے وہی غلط فہمیاں رہیں گی۔ جب میں گھر آئی تو شہزاد حسب معمول اپنے کام میں مصروف تھا۔ میں کچھ دیر خاموش بیٹھی رہی اور پھر میں نے اسے کہا کہ مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ وہ میری طرف دیکھنے لگا اور پوچھنے لگا کہ کیا بات ہے۔ میں نے اسے اپنی ماں کے گھر جانے کا پورا واقعہ بتایا۔ میں نے بتایا کہ جس لڑکے کو آپ اتنے سالوں سے غلط سمجھتے رہے وہ کوئی اجنبی نہیں بلکہ میرا بھائی ہے۔ شہزاد کچھ لمحوں تک خاموش رہا۔ شاید اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جس بات کو تھی، اور انہیں خوف تھا کہ اگر مجھے سب کچھ معلوم ہو گیا تو شاید میں ان سے نفرت کرنے لگوں گی۔ میں نے اسے بتایا کہ وہ لڑکا میری ماں کا بیٹا ہے جو پرسوں بعد اپنی ماں کو تلاش کرتے ہوئے آیا تھا۔ وہ اپنی ماں سے ملنا چاہتا تھا اور میری ماں نے بھی اسے قبول کر لیا تھا۔ شہزاد کے پاس اس بار کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ پہلی بار خاموش تھا۔ جس شخص نے میری ماں کے بارے میں اتنے الزام لگائے تھے، آج وہ خود سوچنے پر مجبور تھا کہ شاید اس نے حقیقت جانے بغیر سب کچھ کہہ دیا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ آپ نے ہمیشہ میری ماں کو غلط سمجھا، آپ نے ہر بات کا ایک غلط مطلب نکالا، لیکن آپ نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ اصل حقیقت کیا ہو سکتی ہے۔ شہزاد خاموشی سے میری بات سنتا رہا۔ میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ شاید اسے بھی احساس ہو رہا تھا کہ وہ اپنی سوچ میں بہت آگے نکل گیا تھا۔ اس دن کے بعد شہزاد کے رویے میں آہستہ آہستہ تبدیلی آنے لگی۔ وہ پہلے کی طرح ہر بات پر غصہ نہیں کرتا تھا۔ اب اگر میں اپنی ماں کا ذکر کرتی تو وہ فوراً ناراض نہیں ہوتا تھا۔ اسے معلوم ہو چکا تھا کہ میں اپنی ماں کا ذکر کرتی تو وہ فوراً ناراض نہیں ہوتا تھا۔ اسے معلوم ہو چکا تھا کہ میں اکیلی نہیں ہوں۔ اب اسے پتا تھا کہ میرا ایک بھائی بھی ہے جو میرے لیے کھڑا ہو سکتا ہے۔ وہ بھائی جسے میں نے ابھی تک جانا بھی نہیں تھا، لیکن وہ میری زندگی کا حصہ بن چکا تھا۔ میرا بھائی بھی مجھ سے ملنے کے لیے آنے لگا تھا۔ وہ میرے ساتھ بہت محبت سے پیش آتا تھا۔ اسے ہمیشہ افسوس رہتا تھا کہ ہم دونوں بہن بھائیوں نے ایک دوسرے کے بغیر زندگی گزار دی۔ وہ کہتا تھا کہ اگر حالات مختلف ہوتے تو شاید بچپن سے ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے، لیکن وقت نے ہمیں الگ کر رکھا تھا۔ مجھے بھی اپنے بھائی کے ساتھ ایک عجیب سا تعلق محسوس ہونے لگا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے میں نے اپنی زندگی کا ایک کھویا ہوا حصہ واپس پا لیا ہو۔ شہزاد جب میرے بھائی کو دیکھتا تو اس کا رویہ بدل جاتا تھا۔ پہلے وہ سمجھتا تھا کہ میرے پیچھے کوئی نہیں ہے، وہ سوچتا تھا کہ میں اکیلی ہوں اور میری بات سننے والا کوئی نہیں، لیکن اب اسے معلوم تھا کہ میرے پیچھے میرے اپنے لوگ موجود ہیں۔ وہ اب میرے ساتھ زیادہ احتیاط سے بات کرتا تھا۔ اس کا غصہ کم ہو گیا تھا اور وہ پہلے کی طرح ہر بات پر مجھے دبانے کی کوشش نہیں کرتا تھا۔ مجھے بھی یہ احساس ہوا کہ کبھی کبھی انسان کی خاموشی کو لوگ کمزوری سمجھ لیتے ہیں۔ میں نے اپنی پوری زندگی محبت اور رشتے نبھانے میں گزار دی۔ میں نے کبھی کسی سے لڑنے کی کوشش نہیں کی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ میں اکیلی تھی یا میرا کوئی سہارا نہیں تھا۔ میری ماں کی غلطیاں اپنی جگہ تھیں۔ ان کے ماضی میں بہت سے ایسے فیصلے تھے جنہوں نے سب کی زندگی بدل دی تھی، لیکن وہ بھی ایک انسان تھی جنہوں نے اپنی غلطیوں کے ساتھ زندگی گزاری اور آخرکار اپنے بیٹے کو دوبارہ قبول کیا۔ میں نے بھی اپنی ماں کو معاف کر دیا تھا کیونکہ میں جانتی تھی
کہ ہر انسان کے ماضی میں کچھ ایسے باب ہوتے ہیں جنہیں وہ چھپانا چاہتا ہے۔ آج جب میں اپنی زندگی کو دیکھتی ہوں تو مجھے احساس ہوتا ہے کہ اگر وہ راز کبھی سامنے نہ آتا تو شاید میری زندگی ہمیشہ شک اور غلط فہمیوں میں گزرتی۔ مجھے اپنا بھائی مل گیا تھا، مجھے اپنی ماں کی حقیقت معلوم ہو گئی تھی کہ ہر بات وہ نہیں ہوتی جو دور سے نظر آتی ہے۔ وقت نے سب کو اپنی اپنی جگہ دکھا دی تھی۔ اب میری زندگی پہلے جیسی نہیں تھی۔ اب میں خود کو تنہا محسوس نہیں کرتی تھی، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ میرے ساتھ میرے رشتے موجود ہیں اور میرے پیچھے وہ لوگ ہیں جو مشکل وقت میں میرا ساتھ دے سکتے ہیں۔ اور شاید یہی زندگی کا سب سے بڑا سبق تھا کہ کسی انسان کے بارے میں فیصلہ کرنے سے پہلے اس کی پوری کہانی جاننی چاہیے، کیونکہ اکثر